اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہدایت بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جاندار اور بے جان مخلوقات پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے، اور ان کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ غور اور فکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے انہیں دماغ دیے ہیں، عقل دی ہے اور فہم دیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور ارفع بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدترین قرار دینے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے جانوروں کو سماعت اور بصارت عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے کام کی چیزوں کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصارت کے ساتھ انسان کو ایک اور چیز بھی عطا کی ہے جو کہ اسے باقی ساری مخلوقات سے الگ اور اعلیٰ کرتی ہے، اور وہ ہے عقل اور فہم کا انسان کے جسم میں موجود ہونا۔ اور یہی وہ واحد اہم خاصیت ہے جس کے ذریعے سے انسان نہ صرف بہت ساری چیزیں ایجاد کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور اور فکر بھی کر سکتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کا انسان ایسے کاموں میں اسراف کریں یا اسے خرچ کریں جو کہ سیکنڈری ہیں، حالانکہ اللہ نے انسان سے یہ کہا ہے کہ اس کی زندگی کی جو بھی کاوشیں ہیں، اس کی زندگی کے جو بھی مقاصد ہیں، ان سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کچھ لوگوں کو اللہ کے بہت قریب اور اللہ کا بہت محبوب بناتی ہیں، اور اسی ایک چیز کی ناموجودگی یا غیر موجودگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدترین مخلوق قرار پاتے ہیں۔ بظاہر آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہوں گے جو آپ کو معاشرت یا مالی حساب سے بہت کامیاب نظر آتے ہوں گے، انہیں سوسائٹی میں ایک خاص مقام بھی حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ ان سے خدا اور اس کی تخلیقات کے بارے میں سوال کریں یا ان سے پوچھیں کہ کبھی انہوں نے اللہ کی مخلوق یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور اور فکر کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے کام میں اور ایسی چیزوں میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں کہ آخر میں ان کے پاس اتنا وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور اور فکر کر سکیں، جو کہ آخر میں انہیں اللہ کے ساتھ متعارف کرا سکتی ہیں۔ یہ بات ہم سب انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے اور بہت اہم ہے، وہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے دولت کتنی کمائی، یا یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے کتنی گاڑیاں یا کتنے بنگلے بنائے اور کتنا ہمارا شہرت کا ڈنکا بجا پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ میں نے جو تمہیں نشانیاں تمہارے سامنے تمہارے ارد گرد رکھی تھی، کیا تم نے کبھی ان پر غور اور فکر کیا، یا صرف سارا وقت، ساری انرجی اور سارے ریسورسز جو میں نے تمہیں نعمتوں کے طور پر عطا کیے تھے وہ تم نے اپنی جبلی یا حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگائیں؟